پیسے معاف ہیں. یہ اس کو جو ہے نا حرام خوروں نے سکھایا ہے. ہم نے تو یہ سنا کہ بیٹے کا مال باپ کو ہوتا ہے، باپ کا مال بیٹے کا ہے، وہ تو موت کے بعد میراث ہے. جب تک زندہ ہے بیٹے کا مال باپ کا ہے. ایک مثال ہے یہ تو. چلو ایسی یہ تو اصول آپ کو میں نے بتا دی، اس طریقے پہ چل لیں. دوسرا، دم پہ زیادہ، یعنی سنت کیا ہے کہ آپ دم ڈالا کرو. یعنی آپ جو بھی وظیفہ آپ کے دل میں آ جائے پھونک دو، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ اس میں انشاءاللہ اثر رکھے گا. اصل تمہیں دم پر آنا ہے. کس پہ آنا ہے؟ اللہ اس کو ٹھیک کر دے. یعنی دم کو معمولی مت سمجھو، اصل ہے دم. اصل دم ہے، یعنی سنت دم ڈالنا ہے، اور سنت اصل ہے، اس پر آنا ہے. تو اب ایک آدمی ویسے دم ڈالتا ہے تو ایک کمزور، لیکن آپ جب تمام، کیونکہ یہ سارے علوم مستنبت ہے قرآن و سنت سے. اب آپ علیہ السلام نے جو تمام علوم کے ساتھ ہے، صحابہ نے، آپ جو ڈال رہے ہو ایسی ڈال رہے ہو، پڑھ کے پھونک رہے ہو، اس میں فرق ہے. اب سب سیکھ جائیں گے، کیونکہ تم لوگ مجھے بھیج رہے ہو نا تنظیم، اس لیے تم لوگ کو سکھا رہا ہوں. دم سنت ہے. تو اب آپ، میں نے مثال کے طور پہ دم ڈالا، مجھے لطائف کا بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا، آپ لوگوں نے سیکھ لیا. اب اس دم کو میں تمام علوم کے ساتھ دم کر رہا ہوں. تو سارے علوم جمع ہو گئے، کیونکہ سنت سے سارے نکلے ہیں. اب سارے تم جب سیکھ کے آؤ گے تب سنت پر اب سمجھ آ گئی کہ الف کا مطلب کیا ہے. یہ جو الف آپ لکھا ہوا پڑھتے ہو اور الف نوری میں بڑا فرق ہے. اب یہ دیکھو 1 2 3 4 5 6 یہ لطائف ہے. اب یہ بن گیا الف. اس الف کو سیکھنے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ یہ دیکھ رہے ہو، یہ اور یہ الف کی شکل ایسی ہی ہے نا، لیکن اس الف کے اندر 6 لطائف پوشیدہ ہے. یہ الف نوری ہے. سکھا رہا ہوں، اب کیا چھپاؤں گا میں لوگوں سے اللہ. لیکن یاد رکھے کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے عمل سے فائدہ کافر کو بھی ہوتا ہے، اگر وہ بے ایمان ہو کچھ بھی، لیکن فائدہ دنیاوی اس کو ہوگا، مگر اس کو ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، فائدہ ملتا ہے. مومن کو دونوں جہانوں کا فائدہ بھی اللہ دیتا ہے اور اجر بھی اس کا ہے. یہ فرق ہے. سنت میں دونوں کا فائدہ ہے، اخروی بھی دنیا، لیکن بے ایمان جو ایمان جس کا نہ ہو، کافر ہو مشرک ہو، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو اجر نہیں ملے گا، لیکن دنیا کا فائدہ ہے. جیسے آج کفار کو دیکھو دنیاوی فوائد اٹھا رہے. یہ جتنی بھی نیکیوں کا تعلق ہے یہ ایمان کے ساتھ. کفر میں نیکی نہیں ملتی، ایمان والے کو کیا ملتی ہے؟ نیکی ملتی. کافر لاکھ توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مسلمان گناہ کرے اور توبہ کرے اللہ معاف کرے. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. ہزاروں سال یعنی ان ریاضتوں پر، یعنی یہ یوگ یا کچھ بھی، اس پہ کافروں نے ہزاروں سال لگا دیے، مگر ان کو وہ فائدہ نوری نہیں ملا، بس صرف صحت ملی جو دنیاوی نفع ہے. اور مومن ایمان کے ساتھ صرف 1 سال محنت کرتے اس کو دونوں فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ کہ بنیادی طور پر جو چیزیں آپ نے مثال کے طور پہ دوائیاں ہیں، یہ کفار بنا رہے، مگر وہ اس علم سے جو دوا بنا رہے، تو کیا آپ نہیں کھاتے، فائدہ نہیں اٹھاتے؟ دنیا میں سب سے اچھی دوائیاں کس کی ہے؟
کافر بنا رہے. ملٹی نیشنل کمپنی ہے نا, سب لوگ لے رہے ہیں, مہنگی بھی ہے. اپنی لوکل دوائیاں نہیں لیتے مگر ملٹی نیشنل. تو اس علم سے جو آپ فائدہ اٹھا رہے ہو, جو آپ کو صحت دے رہا ہے, اس پر اعتراضات اب نہیں ہوتے, مگر علم کی قوت سے انہوں نے دوا بنائی. وہ علم انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ اغیار سے لیا ہے یا اسلام سے لیا ہے؟ ابو علی سینا کیا نام ہے؟ اب یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ البیرونی مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ یہ سب مسلمانوں کی ہوئی. اس لیے حضور کی فرمانے کہ حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے چاہو لے لو. آپ دیکھو ہمارے درس نظامی کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے بلاغت کے لیے, یہ جتنے بھی علوم ہیں اس میں اغیار کے بھی فنون شامل ہیں, اور اس کو بطور فن استعمال کرتا ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. امرا و قیس کے اشعار ہو گئے, صرفی نحوی جتنی بھی ترکیبیں ہیں, یہ معتزلہ یہ جتنے ان سے بلاغت کے امام جو ہے سیبوئے جو ہے یہ معتزلی ہے, اس نے نحو میر لکھی تھی. بلاغت میں ماہر ہے زمخشری, اس کی تفسیر کشاف پڑھتے ہیں سب, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تفتزانی کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ تفضیلی شیعہ ہے, شرح قائد اس کی پڑھائی جاتی ہے. متنبی پہلے نبوت کا دعویٰ کر کے بعد میں توبہ کر کے مرتد ہو گیا تھا, پھر کلمہ پڑھا ہے, دوبارہ اسلام میں داخل ہوا, لیکن آج تک اس کتاب کا نام متنبی ہے, وہ نام نہیں ہٹا, اس کو پڑھتے ہیں. تو کیا یہ آپ اس لیے پڑھتے ہو یا مہارت کے لیے پڑھتے ہو؟ تو مہارت کے لیے کسی کی بھی چیز کو اٹھا لو یا کسی کے ہاں رائج ہو, اس کو استعمال کرنے سے آپ کو شرع منع نہیں کرتے. یہ فقہی پوائنٹ ہے, فقہ کے اندر یہ چیز ممنوع نہیں ہے, یہ آپ کے مزاج میں منع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اب یہ ایک چیز ادھر سے اٹھاتے ہو. اپنی کتابیں ہم نے چاہ کی بھی کہ تم لوگوں نے تخصص آپ نے نہیں پڑھی, دوسروں سے پڑھیں گے. کبھی وہ پتہ نہیں ایک کی کتاب اٹھائے گا, کبھی دوسروں کی کتاب اٹھائے گا. یہ سب میں نے چاٹی ہوئی ہیں, اور چاٹ کے بلا بھی دی. کیا کر دی؟ وہ چالیں بھی مجھے یاد نہیں کہ اس کی کون کون سی چالی ہے. تم لوگ کیا چاٹو گے؟ اس لیے اپنے رخ کو صحیح کرو, انکار نہیں. اس طرح جو تخریج کے ساتھ قرآنی آیات جو آپ نکال رہے ہو اور اس کو چالو میں, یہ مت کرو, بلکہ جتنی آیت کی عدد لکھے اس کو چال کے حساب سے لکھو. یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا, کیونکہ میں بار بار کلاسیں نہیں لے سکتا, اس لیے میں تمہیں اس میں بتا رہا ہوں. مطلب 786 ہے تو چال کے حساب سے 1 سے لے کے 9 تک جو بنتی ہے اسی طرح لکھ دو, 786 لکھنا. تمہارا تعویذ آتشی چال کا بھی ہو گیا, اور اعداد میں تخریج بھی نہ ہوئی. پچھلے والوں نے آیت, لیکن حروف کی تخریج آپ کر سکتے ہو. مطلب آتشی حروف کو تخریج کر کے لکھ دو, آبی کو لکھ دو, جو چال بنانی آبی میں آبی اور آتشی میں آتشی, تو حروف کو کر سکتے ہو, مگر نہ اللہ کے نام کو اور نہ قرآن کی آیات کو اور نہ قرآن کی صورت, اس کو نہیں کرو گے. یہ جو شرح ہے اس میں لکھا گیا ہے, اس میں جو لکھ گیا لکھ دیا, اب نہیں کرنا. اور یہ میں ایسی نہیں بول رہا ہوں, جب یہ تم تجربہ کرو گے دونوں پہ, وہ بھی پلا دو اور یہ بھی پلا دو, فرق سامنے آ جائے گا. وہ بھی پلاؤ, یہ بھی پلاؤ, وہ بھی جلاؤ, یہ بھی جلاؤ, جو میں بتا رہا ہوں. نتیجہ تمہارے سامنے ہو.
آپ لوگوں کے اوقات ضائع نہ ہو. ایک دوسرے اسی طرح جو ساتھی ایک دوسرے کا علاج کرنے جاتے تو عیب بیان نہیں کرتے, اس نے غلط علاج کیا, بولو اس نے اپنی کوشش کی, شفا میرے ہاتھ سے مقدر تھی. تم نے سب ایک ہی استاد سے سیکھا ہے, تم کوئی آسمان سے نیچے نہیں اترے ہو, سیکھنے والے مجھ سے ہی ہو, اجازت تم کو. لیکن برائیاں نہیں کرو, ایک دوسرے کے لیے حرف تحسین استعمال کرو. بھائی بس جتنی شفا اس کے ہاتھ میں مقدر تھی اللہ نے آپ کو دے دی. اب آپ ہمارے پاس, انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیے, وہ کہیں گے جی ہمارا بکرا کہا گیا, ٹکرا کہا گیا, فقرا, تم بھی سارے شریک, تو یہ تم کوئی مخلصی نہیں دکھاؤ گے, بلکہ لالچ کی طور پہ تمہارے اندر بھی لالچ پیدا ہو گیا, تم دوسروں کی بات. ان کو تو علم نہیں ہے, تمہیں تو علم ہے نا, تو ایک دوسرے کے پیر مت کاٹا کرو. اب سارے تو جب اس طرف آؤ گے تو پتہ چلے گا. آج یہ سارے کیا کسی کے رزق میں رازق اللہ ہے, آپ خدمت کے جذبے سے جاؤ. اس پر رزق, اس علم میں جو اس پر رزق کی طمع کرتا ہے اسی کو مال نہیں ملتا. یہ آج تمہیں آسان سے طریقہ بتا دوں. جو اس کو رزق کے طمع سے کرتا ہے اس کو رزق اس کو نہیں ملتا, وہ نقصان اٹھاتا ہے. ایک دفعہ تو کمائے گا مگر ایک ہی دفعہ میں دوسری جگہ سے نکل جائے گا, ڈبل ٹرپل. یہ علم صرف ایک ہی چیز مانتا ہے, طمع نہیں مانتا, اللہ سے مانگنا مانتا ہے. اللہ کی رزق اس میں آئے گا مگر جو طمع کے ساتھ کرے گا اس کے پاس نہیں آئے گا. یعنی یہ سیٹ آ گیا تو اس سے کچھ اچھک لوں, یہ مت کرنا. اس طرح تو جو آپ نے سیکھا ہے ہم بھی گر جائیں گے. مسئلہ کیا ہے, مجھے چاہیے, کیا چاہیے, میں اللہ سے تو نہیں مانگ رہا, بکرے پر یقین ہے اور اللہ پر نہیں ہے. اس مریض بیچارہ جو تیرے پاس محتاج بن کے آیا اس پہ تیری نگاہ ہے, رب کے خزانوں پر نہیں ہے. ہم سے اکثر پوچھتے ہیں اب سورس آف انکم کیا ہے, میں نے کہا اللہ دیتا ہے. سب کا سورس آف انکم کیا ہے, اللہ کی. یہ تو کافروں سے پوچھو جن کا خدا پر یقین نہیں ہے, ان سے سورس آف انکم پوچھو. ہمارا سورس آف انکم تو اللہ کو رازق مانتے ہیں. ہمارا رازق کون ہے, اللہ ہے. بہار والے پوچھتے ہیں جی سورس آف انکم کیا ہے, ان سے پوچھو. بت پرستی کی دنیا میں توڑی رہتے ہو, اسلامی ملک میں رہتے ہو. اللہ ہر کسی سے پوچھتے کیا ہے, سورس آف انکم پوچھنے کے لیے تاکہ کسی طرح وہ کر لو تو ہم بھی کہیں. اب تمہارا سورس آف انکم کیا ہے جی؟ سرکار کا سورس آف انکم کیا ہے؟ سرکار ہے جی اللہ, تو مسلمان ہو اللہ ہے. یہ لکھنا ہی نہیں چاہیے تم لوگ. اور خاص طور پہ ان چیزوں میں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے جا رہے ہیں. تم لوگ تو مر جاؤ اپنے پر ایک مرغا نہ کاٹو, تم کسی کو کیا دو گے؟ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. کیا جائے؟ یہ وہ قوم ہوتی ہے. اور یہ ہمیں دیں گے, اللہ دیتے ہیں, اللہ بھیجاتا ہے. تو اللہ نے ذریعہ جو بنایا ہے وہ ذریعہ بھی اللہ نے بنایا ہے. ہم اس ذریعے کا انکار نہیں کر رہے مگر اس میں طمع بھی نہیں کرتے. تیری بربادی میں میری آبادی ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت مریض نہیں آ رہے, دعا کرے. تو میں یہ دعا کروں کہ لوگ تیرے پاس مریض آئیں اور لوگ بیمار ہو جائیں, ہم لڑک جائیں. بے غیرت. دعا کرے, نظر کرے, بولو یا اللہ جس کی شفا میرے ہاتھ سے مقدر ہے. کیا ہے؟ یا اللہ جس کی شفا میرے ہاتھ سے مقدر ہے, ان کو میرے پاس بھیج دے. کیا بولو گے؟ دعا کا سلیقہ بھی سیکھو. کہتے یا اللہ گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے. ایک آدمی مانگ رہا تھا, کیا ہے, ہٹا کٹا تھا, سو رہا تھا اور مانگ رہا تھا یا اللہ گھوڑا دے دے. وہاں سے شہزادہ گیا, اس کی گھوڑی نے بچہ دیا, اس نے اٹھایا
اور ایک گھوڑا لگا، ایک گھوڑا کا بچہ اٹھا، شاباش، کہہ رہا یا اللہ میں نے گھوڑا تو مانگا تھا، نیچے کے لیے میرے اوپر آ گیا۔ سمجھ آئی؟ تم سمجھ جاؤ کہ خزانوں کو سنبھالنے کے لیے بھی علم چاہیے، محنت درکار ہے۔ آج تیرے پاس اگر مال آ جائے گا نا، یہ ڈر لگا رہے گا کوئی چرا ہی نہ لے، یہ کروڑ روپے کہاں چھپاؤں، پھر سیکیورٹی گارڈ لاؤں، چوکی دار لاؤں، پھر اس کو خرچ کرنے کے لیے فیکٹری لاؤں۔ بات وہی ہے، یا مال سے پہلے سیکھ لو محفوظ ہونے کے لیے، یا مال کے بعد ہے پھر، مگر جو سیکھا ہوا نہیں ہوتا اس کے کروڑوں روپے کوئی لے کے چلا جا۔ تو تما نہیں کرو۔ استخارے میں جس کا مرض بغیر اس کے ٹھیک نہ ہو اس کا علاج فری میں مت کرو، اور جس پر کچھ آتا نہ ہو اس سے کچھ لو مت۔ علاج کی تو یا تو ہدیے سے ٹھیک ہوگا، بکرے سے ٹھیک ہوگا، گائے سے ٹھیک ہوگا یہ استخارے میں آئے گا۔ مگر آپ نے تما نہیں کرنی۔ اور بعض بڑے شروع میں فی سبیل اللہ والے بن جاتے، شروع بھائی اس میں جو ہدیہ نہیں لیتا یا جس کو ہدیے کا پتہ نہیں، اس کو علم ہی نہیں آتا۔ سمجھ آئی؟ یہی اس کے اناڑے ہونے کی دلیل ہے۔ جو انکار ذبیحات کرے، بکرے کی مخالفت کرے، گائے، یہی سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہ جاہل پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اسلام کی کک بھی نہیں جانتا۔ گائے بھینس اس کی لالچ نہیں کرتے دوسرے کو بچانے کے لیے۔ جو یہ کہتا ہے یہ سارے چور ڈکیت فنا، یہی جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اسلام آپ کو نہیں سکھاتا، مگر وہ مرض کتنی چیز چاہتا ہے یہ ہے، اس کو دے دو اور جان چھڑا لو۔ میں ڈاکٹر کے پیسے نہیں کھاتا، پتہ ہے تمہیں، جہاں 100 روپے دینے میں 1000 روپے دے دیتا ہوں۔ کہتے کچھ ڈسکاؤنٹ کرو، میں نے کہا تم سے ڈسکاؤنٹ لے کے مرنا ہے، کہیں اور سے چاہ مڑا ہے۔ جان بچ گئی تو لاکھوں پائے، جان بچی تو لاکھوں پائے، یہ محاورہ مشہور ہے کہ نہیں؟ جان بچی تو لاکھوں پائے، اگر جان ہی نہیں بچی تو کیا بچا تیرے پاس؟ مال کے معیار پر کسی کو جعلی اور اصلی، جعلی وہ ہے جس کو مال لینا ہی نہیں آتا، جو مرض کی شرط سے واقف نہ وہ جعلی ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں نہیں لے؟ سارے بزرگ بن کے بیٹھے تعویذ دے رہے تھے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم پیسے نہیں لوگے لوگ تمہیں گالیاں تھوڑی دیں گے، اب فی سبیل اللہ کر رہے گی عوام کا ذمہ، کیا کہتے ہیں؟ یعنی فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ۔ تو عرف عام میں مشہور ہے جو پائی ٹکا نہیں لیتا، پائی ٹکا کیوں نہیں لیتا؟ لنگر کھول کھول کے دے رہے ہوتے، پائی ٹکا لینا نہیں۔ جو خود سے دیتے اس کی پوچھ نہیں ہے، جو مانگتے تم نے مانگا تھا۔ ابھی لڑکیوں سے من پسند شادی کرانے کے لیے آتے، کیا کرانے؟ من اور پسند۔ رومیو اور جیولس آتے، ہماری من پسند شادی کرا دیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تجھے 1 کروڑ روپے باپ کو بولوں گا دے دوں، میں نے کہا 25 لاکھ ہم کو دے دے۔ سارا عشق اتر جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں عشق اتارنا آتا ہے، اس طرح اتارتا ہوں میں، پھر نظر نہیں آتا ایسا شوں۔ محبت دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، وہ سستے میں ہم سے حاصل کرنا ہے۔ جس محبت کے لیے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے وہ فری میں ہم سے لینا چاہتا۔
اس لیے تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے تم لوگ ہمارے ندم ہی نہیں، مگر پھر بھی کہتا ہوں عاشقوں کی شادیاں نہیں ہوئی، میں نے نہیں دیکھی، بہت کم ہوتی ہیں۔ 7 سال بیچارے انتظار کر رہے ہوتے، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، پڑھائیاں کر کر کے جب شادی ہوتی 1 سال بعد اسی سے نالا ہوتے ہیں، آج یہ نہیں دیکھ رہا، ادھر نہیں آ رہا، ادھر نہیں آ رہا، فلاں جگہ نہیں آ رہا، اب خرچے نہیں دے رہا۔ میں نے کہا پھر وہی مال آ گیا، محبت گئی تیل لینے۔ جس محبوب کے ساتھ پیاس پہ گزارا کرنا چاہتے تھے اب گوشت پہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم تو بھگتے ہیں راج، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم یہ کریں گے غم ختم ہو جائیں گے، ہر بات کے پیچھے ایک غم ہے۔ پھر یاد آتا ہے کہ صوفیہ کیوں اپنے آپ کو خشن کر کے اور چلے جاتے تھے، نہ دنیا کے نہیں، وہ صوفیہ جو خشک کر کے چلے جاتے تھے کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، چلا جاتا تب سے رہی، ایک مٹکا ساتھ ہوتا تھا، اس میں سے میٹھا پانی پیتا تھا، سوکھی روٹی کھاتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا۔ وہ اس لیے کرتا تھا کہ آج میں بھی ایک کہہ رہا ہوں کہ دنیا پہ جتنی بھی محنت کر لو وبال جان ہے، تنہائی میں جا کے اللہ اللہ کرو سکون ہے۔ فلاں بیمار ہے، یہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، یہ نہیں ہو رہا، شوہر مجھے نہیں دیکھ، ہر دور میں پریشانی ہے۔ پہلے لڑکی آتی ہے، لڑکا آتا ہے، شادی نہیں ہو رہی، چلو جی شادی ہو گئی، اب کیا ہے، شادی ہو جائے گی تو میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، شادی ہو گئی کیا ہوا، اب ساس کا مسئلہ ہے، شوہر تو اچھا ہے مگر نند صحیح نہیں ہے، ساس صحیح نہیں ہے، دوسری ٹینشن شروع ہو گئی۔ اب ساس لڑتی ہے، بہو لڑتی ہے، ساس لڑتی ہے، اب کیا ہے، اب ایسا کرے کہ میرا شوہر علیحدہ ہو جائے۔ ماں باپ سے، میں نے کہا تم سے نہ ہو جائے، اب اگلوں کو کیا ہے، جو مال کا لالچی ہے اس نے تو یہی کرنا ہے، ٹکا ٹک دو ماں علیحدہ کر دو۔ سارے چھوکرے جو بیٹھے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے بغض کا عمل، یہ عمل، فلاں عمل لکھ کے دے دو، یہ ذریعہ ہے لوگوں کا ایمان بچانے کا، عقیدہ بچانے کا اور معاشرت کو سدھارنے کا، شیاطین سے نکالنے کا، یہ رقیہ اس کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ تمہیں مال دیتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے خدمت خلق کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس میں جو راز اس میں رکھے ہوئے بتاؤں گا نہیں، پھر سارے اسی کے پیچھے لگ جاؤ گے، مال وال ایک ایک آئے گا، حضرت اس کی اجازت دی تھی، کیا کہیں گے، حضرت اس کی اجازت دے دے۔ کچھ میرے شاگرد ہوتے تھے میرے ساتھ بیٹھتے تھے، آج کل ابے بنے ہوتے تو یوں کہتے اب کسی کا دادا پیر ہوتا ہے، کسی کی نانی پیرنی ہوتی ہے، کسی کی ماں پیرنی ہوتی ہے، سب کو وہاں سے فیض مل رہا ہوتا ہے، شاذلیوں سے نہیں، نقشے پہلے کچھ نہیں ہوتے لیکن بعد وہ ہے کہ نہیں، وہ بابا جو میں نے میڈیا پہ یہ جب میرے پاس آیا تھا نا تڑا رہا تھا، علاج کیا تو اب کہتے ہیں آسمان سے کوئی چیزیں اندر چلی گئی۔ سادہ لوگ ہیں، جن تو پھر بھی مخلوق ہے، ہندو تو بدھ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کا کام کر دیتا ہے، تو اسے کیا وہ مسلمان یا عالم بن جائیں گے؟ ایک یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سارے انبیاء کے موکل آ گئے تھے، درجہ بدرجہ موکلین آ رہے تھے،